المکی المدنی الملقب بطہ والیاسین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی مجلس اعزاء، عنوان گفتگو ہے ایمان اور عمل صالح۔ یقیناً آپ کے لیے ایک نیا چہرہ ہے، میں زیادہ آپ سے واقف نہیں اور آپ مجھ سے واقف نہیں، لیکن ظفر صاحب نے یہاں پر موجود ہیں جو سن چکے ہیں مشہد مقدس اور قم میں مجھے، اور دو علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کی اجازت سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ آج پہلی مجلس اعزاء ہے اور آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ 10 دن تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ محبت اہل بیت، یہ مودت اہل بیت ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں رنگ و نسل زبان کی کوئی قید نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کس سے کہ یہ حسینی ہے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ حسینی ہے، یا کہیں سے ہم گزر رہے ہیں، پرچم غازی کو دیکھا، پرچم غازی کو دیکھا تو کہہ دیا کہ اپنا ہے، یہ ہماری نشانی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم کل قیامت میں ایسے پرچم کے نیچے ہوں گے کہ جہاں سایہ ہو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ درس حسینی، درس کربلا، محرم اور صفر یہ ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں لوگ پورے سال پڑھاتے ہیں اور ہم 2 مہینے پڑھاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، لوگ پورا سال پڑھاتے ہیں، اور یہ درس حسینی، یہ درس کربلا، یہ یونیورسٹی، حسین کی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہم بچوں کو 2 مہینے پڑھاتے ہیں اور پھر سال والے سے کہتے ہیں آگے ہمارے بچے کا مقابلہ کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو سال میں پڑھنے والے کہتے ہیں کہ حسینی سے مقابلہ نہ کرنا بلکہ حسینی کے ملنگ سے بھی مقابلہ نہ کرنا۔ اتنا پڑھا لکھا دیا جاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے چپ ہو جاتا ہے، وہ سنی سنائی بات بیان کرتے ہیں، ہمارا بچہ دلیل، قرآن اور روایت کسے بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ درسگاہ حسینی جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، ایمان اور عمل صالح پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس سورہ کی میں نے تلاوت کی، مشہور و معروف سورہ ہے، اور اکثر و بیشتر میں اور آپ جو ہے نماز میں بھی اس کی جو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے 2 گروہ کا تعارف کروایا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بستیوں میں ہے،
ایک گروہ وہ ہے جو کمال کی طرف ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اپنی انسانیت پر باقی ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو انسانیت سے نکل کر صاحب ایمان اور صاحب کردار بن چکا ہے، ایک گروہ کا تعلق وہ ہے جو خسارے میں ہے، ایک گروہ کا تعلق وہ ہے جو فائدے میں ہے۔ توجہ کیجیے کہ میں اس کو سمجھا دوں تو بات جو واضح ہوگی، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں تھا کہ تھوڑا سا میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ بہرحال علماء بیٹھنے سے میں نے اجازت لی ہے۔ قرآن مجید کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں 3 آیات ہیں۔ قرآن کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں 3 آیات ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ تینوں صورتوں کے آخر میں رے آتی ہے۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح آتی آپ کو۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں 3 آیات ہیں، تینوں صورتوں کے آخر میں رے آتی ہے، لیکن تعداد حروف کے لحاظ سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اب اس سورہ میں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ عصر، اس میں پروردگار نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پھر کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ قبلہ بیٹھے ہوئے یہاں پر تو علماء کرام جا کر پوچھ لے گا کہ یہاں پر پروردگار عالم نے کوئی فعل استعمال نہیں کیا، نہ فعل ماضی ہے نہ فعل مضارع ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جو جملہ استعمال کیا وہ جملہ اسمیہ ہے، جس کا تعلق گزشتے سے بھی ہے، حال سے بھی ہے، آئندہ سے بھی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہ ذکر نہیں کیا گزشتہ انسان، حال کا انسان یا استقبال کا انسان۔ پھر پروردگار عالم نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جس نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو پس عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس سورے میں 2 گروہ کا تعارف کروایا۔ ایک گروہ کا تعلق اللہ سے پہلے ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، یہ ایک گروہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے بعد دوسرا گروہ ہے کہ جو فائدے میں ہے۔ اللہ سے پہلے کا انسان پستیوں میں ہے، اللہ کے بعد کا انسان کمال کی طرف ہے۔ اللہ سے پہلے کا انسان جو ہے کافر ہے، اللہ کے بعد کا انسان موحد ہے۔ اور آپ کے اذہان عالیہ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ سے پہلے اللہ کا بعد اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو بچے کو یاد ہے ہمارے۔ نہیں ہے کوئی معبود، کافر۔ توجہ کیجیے گا، نہیں ہے کوئی معبود، کافر انسان۔ کیوں؟ کہ معبود کی نفی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی کہا الا اللہ، فوراً موحد بن گیا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ سے پہلے کا انسان کافر، اللہ کا بعد کا انسان موحد۔ کیوں؟ اقرار کر رہا ہے کسی اللہ کا، یعنی کسی خدا کا، کسی توحید کا اقرار کر رہا ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ موحد ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے، یعنی کیا مطلب؟
یعنی پروردگار عالم اس کلمہ توحید میں بتانا یہ چاہ رہا ہے پہلے جتنے بھی جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں ان کا انکار کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس سے بڑھ کر اب میں نہیں کہوں گا. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. بہت سارے معبود تھے نا، لات عزات منات پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے معبود بنائے رکھے تھے. کہ ان تمام معبودوں کی نفی کرو، پھر جو اللہ معبود ہے اس کا اقرار کرو. یعنی پہلے جھوٹوں پر لعنت کرو پھر اللہ کا اقرار کرو. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. یعنی اللہ سے پہلے نفی کر دیں. پھر یہاں سے بات جو واضح ہو جاتی ہے تولا اور تبرہ کیا ہے. یہی تولا اور تبرہ ہے. یہ کلمہ ہمارا تولا ہے اور تبرہ ہے. جو کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے پھر کلمہ چھوڑ دیجیے. کیا بات ہے، کیا بات. کلمہ چھوڑ دیجیے. کیوں؟ اس لیے کلمے میں پہلے ہی جو چیز ہے وہ تبرہ ہے پھر تولا ہے. نہیں آ رہی ہے کہ ترجمہ کر لیجیے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. یہ کیا ہے؟ تبرہ ہے نہیں ہے کوئی معبود. میں کیوں کر رہے ہیں تبرہ؟ اگر کسی مسلمان سے پوچھے کہ پہلا کلمہ، وہ فوراً کہے گا پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ کا یہی تولا، یہی تبرہ. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. اگر اس کو لفظ تبدیل کر دوں کہ تولا اور تبرہ شاید نام اچھا نہ لگتا ہو. ہر انسان کے اندر دو قوتیں پائی جاتی ہیں، قوت جاذبہ، قوت دافعہ. قوت جاذبہ کیا ہے؟ اچھی چیز کو لینا. قوت دافعہ کیا ہے؟ بری چیز کو دور کر دینا. یہی تولا ہے، یہی تبرہ ہے. کیا بات ہے. اچھے انسان کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پسند. اور برے سے یہی تولا، یہی تبرہ. کیا بات. شاید میں بات پہنچا سکا یا نہیں. یہی تولا ہے، یہی تبرہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے موبائل کو دوست رکھتے ہیں اور برے موبائل کو دوست نہیں رکھتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ موبائل ہر ایک کے پاس آج کل کھلونا ہے، ہر ایک کے پاس. اب اس کا استعمال کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کروں گا کبھی وقت ملا. جانکاری میں اچھے کو دوست رکھتا ہے اور برے سے نفرت کرتا ہے. اسی کو تولا کہتے ہیں، اسی کو تبرہ کہتے ہیں. اور قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور پروردگار عالم نے والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کر جو ہے بات کو جو واضح کر دیا کہ دیکھو کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے اور جو صاحب کردار ہے. اب اللہ سے پہلے اللہ کا ماں باپ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے پہلے کیا ہوتا ہے، اللہ کا ماں باپ کیا ہوتا ہے. اگر بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی تو کلمہ سمجھ میں آیا. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ سے ماقبل اللہ کا ماں باپ اور سمجھا دوں. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں ہے. کیا اتنی اسلام کی جنگیں ہوئی کوئی جوان نہیں ہے؟ اتنی جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں، کیا کوئی جوان نہیں تھا؟ تھے جوان، جس کے لیے علی نے کہا تھا یا اشبہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں جیسی شباہت رکھنے والوں تم مرد نہیں ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اشبہ الرجال، مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ یا اشبہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں جیسی شباہت رکھنے والوں تم مرد نہیں ہو. وہ شکل دکھا دیتا بھاگ کے آ جاتے تھے. فقط شکل دکھائی بھاگ کے آ گئے. کیا ہوا؟ جو پیچھے گئے تھے وہ بھاگ گیا ہے. لیکن جب علی گئے تو علی واپس نہیں آئے، دو نیم کر کے واپس آئے. تلوار اسلام کی راہ میں بہت اٹھی، لیکن جیسی تلوار ذوالفقار تھی ایسی تلوار کیا بات ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے بہت سو کو مارا، لیکن جس کو علی نے مارا لوگ سمجھ گئے کہ اس کا قاتل جو ہے علی. کیوں؟ اس
اس لیے کہ علی کی تلوار میں بھی عدالت تھی، ایسے چلتی تھی کہ آدھا ادھر جاتا تھا تو آدھا ادھر گرتا تھا۔ الصلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ کیا بات، اور آپ کے مزاج کو دیکھ کر اب حدیث کا سہارا لے لو۔ جنت میں ہر ایک جانے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب اللہ کا ماقبل اور اللہ کا مابعد سمجھ لیے گا۔ لا یجوز، اور رسول فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتم علی الجواز، کہ پل صراط سے کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا، الا کر سکتا ہے کون شخص؟ جس کے پاس ولایت علی کا ٹکٹ موجود ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا، اللہ کا ماقبل اور اللہ کا مابعد، کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، اللہ کے بعد کیا ہے۔ اللہ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے بعد جائے گا کون؟ جائے گا جس کے پاس ولایت علی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر جو ہے میں گفتگو آئندہ کی مجالس میں کروں گا، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، اور پہلی مجلس جو ہے کیونکہ ایام جو چل رہے ہیں وہ سوگواری امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو فتوے آ جاتے ہیں، رونا بدعت ہے، رونا بدعت۔ سال کا پہلا دن رو گے نحوست میں گزرے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی میں یہ کہتا ہوں کہ رونا حیات کی نشانی ہے۔ رونا کیا ہے؟ حیات، زندگی کی نشانی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ روتا ہے یا نہیں روتا؟ اگر نہیں روتا تو کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ مارتے ہیں کہ روئے، تھپکیاں دیتے ہیں اس کو کہ روئے۔ میں ڈاکٹر سے، آپ ڈاکٹر سے پوچھے بھئی آپ تھپکی کیوں مار رہے ہیں کہ روئے؟ کہ روئے گا تو پتہ چلے گا زندہ ہے، روئے گا تو پتہ چلے گا زندہ ہے۔ کہ میں نے ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیجیے، ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں بچہ نہیں روتا تو کہتے ہیں اس میں عیب ہے، کوئی اس میں نقص پایا جاتا ہے۔ تو کیوں؟ کہ پیدا ہوتے ہی اس نے گریہ نہیں کیا۔ یہ سال جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، چاند نمودار ہوتا ہے، پہلی محرم کا چاند آتا ہے تو ہم فرش عزا بچھا دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں ہم مردہ قوم نہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ اب جب زندہ قوم ہیں تو اب ہم مردوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں۔ سلمان پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ہمارے تو مر گئے، ہمارے دادا تھے وہ چلے گئے، ہمارے والد تھے وہ چلے گئے، ہمارے پردادا تھے وہ چلے گئے، وہ تو مر گئے۔ کس نے کہا مر گئے؟ ہمارا مرتا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن سے آیت پیش کروں گا۔ ہمارا مرتا نہیں ہے، ہمارا زندہ ہے۔ مرتا وہ ہے کہ جس کا امام مر جائے۔ ہمارا امام زندہ ہے، جب ہمارا امام زندہ ہے تو ہمارا مرنے والا بھی زندہ ہے۔ اب یہ کہیں گے شاید مولانا لفاظی کھیل گئے، دو علماء بیٹھے ہیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت اکثر و بیشتر آپ کو علماء کرام سے مرنے کے وقت ہی سنتے ہیں زیادہ تر، کل نفس ذائقۃ الموت، بچے کو یاد ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بلا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یہی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت پھر پڑھنا، توجہ کیجئے گا۔
میں اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، اگر میں جلدی پڑھوں گا تو شاید سمجھ میں میری گفتگو نہ آئے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے، تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے اور یہ 10 دنوں میں کچھ لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، لفظ ذائقہ کتنی مرتبہ آیا آیت میں؟ ایک مرتبہ۔ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ چکھنے کو۔ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ ذائقے کو۔ ذائقہ چکھنا، چکھنا ذائقہ۔ تو آیت میں تو ایک دفعہ آیا، آپ نے 2 دفعہ کا ترجمہ کر دیا۔ اور پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، آپ جب کسی چیز کو چکھتے ہیں، ختم کیا ہوتا ہے؟ چیز ختم ہوتی ہے نا۔ قبلہ کہہ رہے ہیں چیز ختم ہوتی ہے۔ دیکھ میں نے ابھی پانی پیا، ختم کیا ہوا؟ میں یا پانی؟ آپ میں سے ابھی میں نے تو نہیں کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھایا ہوگا، شاید کسی نے کھانا کھایا ہے، کھا کے آئے ہیں کھانا، کیا ختم ہوا؟ آپ یا کھانا؟ کھانا ختم ہوا نا۔ شام میں چائے بھی پی ہوگی، اگر چائے نہیں لسی کیا دیں تو لسی پی ہوگی، لسی یا آپ نے چائے پی، ختم کیا ہوا؟ آپ یا لسی یا چائے؟ چائے یا لسی ختم ہوئی، میں تو ختم نہیں ہوا۔ تو بس پتہ یہ چلا جو چکھ رہا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ بات آگے سمجھ میں جہاں تک پہنچ گئے ہیں میرے ساتھ؟ آئیے قرآن کی آیت، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ میں نے 2 دفعہ نہیں کیا چکھنا، 1 دفعہ کہہ رہا ہوں۔ ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ کون چکھ رہی ہے؟ نفس۔ میں چکھ رہا ہوں کس کو؟ موت کو۔ تو ختم کیا ہوئی؟ کیا بات ہے۔ میں ختم نہیں ہوا تھا کہ صاحب، میں ختم نہیں ہوا، میں نے تو چکھا ہے کس کو؟ موت کو۔ جب میں نے موت کو چکھا ہے تو ختم، موت ہوگی، میں نہیں ہوں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ میں کہاں گیا؟ میں کہاں گیا؟ میں انتقال کر گیا، میں منتقل ہو گیا۔ اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اعلان جب ہوتا ہے مرنے تک تو کیا کہتے ہیں کہ علی افضل کا انتقال ہو گیا، نہیں کہتے مر گیا، کہا انتقال ہو گیا۔ کہا انتقال ہو گیا؟ کہا دار فانی سے دار ابدی کی طرف منتقل ہو گیا۔ دار فانی سے دار ابدی کی طرف منتقل ہو گیا۔ بھائی آپ کا مرتا ہوگا اس لیے کہ ہمارا نہیں مرتا، ہمارا امام زندہ ہے، پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو قبر میں آپ لٹاتے ہیں یا نہیں لٹاتے؟ لٹاتے ہیں۔ لٹانے کے بعد قبلہ آپ تلقین پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تلقین پڑھتے ہیں۔ قبر میں ایک شخص ہوتا ہے، جیسے ہی قبلہ کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ جو مر گیا تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، کہ نہیں ہمارا مرنے والا مرتا نہیں، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اسمع فہم، اسمع فہم، سن سمجھ، سن سمجھ۔ کس کو سنا رہے ہیں عزیزوں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ کیسے مردے کو؟ کہیں مر گیا کہ نہیں انتقال ہوا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، آپ کہتے ہیں کل خانی، اصال ثواب۔ کس کو اصال کر رہے ہیں؟ جو مر گیا اسی کو کر رہے ہیں نا۔ اصال ثواب، اصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا پہنچانا۔ اصال یعنی پہنچانا، اصال ثواب، ثواب کا پہنچانا کس کو؟ جو انتقال کر گیا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر بھائی وہ مر گیا ہے
بھائی دیکھیں میں آیا ہوں, آپ نے میرا نمبر لے لیا, موت لکھی تھی, محرم کے بعد انتقال ہو گیا. اب مجھے آپ کال کریں, میں اٹھاؤں گا؟ نہیں اٹھاؤں گا نا. کیوں؟ انتقال ہو گیا میرا, چلا گیا. اب میرا فون بجتا رہے گا لیکن میں اٹینڈ نہیں کروں گا. لیکن اس سارے ثواب میں کیا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے, ثواب پہنچتا ہے. قبلہ بیٹھے دونوں سے پوچھ لے گا, نمازیں رہ گئی ہیں, بڑے بیٹے پر واجب پڑے, پہنچے گی. آپ نے کل خانی کی, پہنچے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دو موبائل کا کنیکشن ہے, میں ایران میں رہتا ہوں, آپ یہاں پر رہتے ہیں, آپ نے مجھے کال ملائی, میں نے اٹینڈ کر لی. دونوں کنیکشن کیا ہوئے؟ آپس میں ملے. اب جب دونوں کنیکشن آپس میں ملے تو کوئی ملانے والا ہے یا نہیں؟ کوئی ملانے والا ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا واٹس ایپ لے لیجئے, چاہے آپ ٹیلی نار کی سم لے لیجئے, چاہے یو فون کی سم لے لیجئے, کوئی بھی ہو, یہ دونوں کو آپس میں ملاتا ہے. اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو میرا آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کا امام مر گیا ہے تو آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا. ہمارا امام زندہ ہے. دعائے ندبہ میں روز جمعہ ہم پڑھتے ہیں, این السبب المتصل بین الارض والسماء. وہ وجود کہاں ہے جو زمین اور آسمان کو ملائے ہوئے ہے, وہ وسیلہ یہاں سے لیتا ہے, وہاں پہنچا دیتا ہے. سبب المتصل بین الارض والسماء. ابھی قبلہ نے جو بہرحال عرض کیا تھا کہ وسیلے سے بہت ساری مسائل, جو ہمارے بہت سارے مسائل وسیلے سے حل ہوں گے. اگر وسیلے کا منکر ہے تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے دمت الثاقبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم نے سلسائل کو حکم دیا کہ جا کے یہ کام کرو. اس نے کچھ دیر کی تو پروردگار عالم نے پروبال لے لیے, اور جب پروبار لے لیے تو اتاب میں پڑا ہوا تھا. اتنے میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول کے ہاں, رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے ہاں حسین کی آمد ہو گئی. اور جیسے ہی حسین کی آمد ہوئی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے مبارکباد دینے کے لیے. جبرائیل بھی آ رہے تھے فوج کے اور لشکر کے ساتھ. تو ایک مرتبہ سلسائل نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ رسول کے ہاں نواسا ہوا ہے, ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہا ہمیں بھی لے چلو. ایسے کرمی جبرائیل لے کر چلے سلسائل کو اپنے ساتھ, اور جیسے ہی سلسائل کو لے کر چلے مبارکباد پیش کی. مبارکباد پیش کرنے کے بعد پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ, یہ فرشتہ ہے, پر و بال چھین لیے ہیں, دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کے پر و بال کو واپس دے دے. تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم بحق ابن الحسین, پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حسین کا, سلسائل کی خطا کو معاف کر دے. سلسائل کو پر و بال مل گئے اور یہ اڑتا ہوا واپس چلا. تو عزیزان گرامی, اس وسیلے کے ذریعے سے پیغمبر نے بھی دعا کی ہے, اور یہی وسیلہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بھی دیا ہے کہ اس راستے سے آؤ. اور پروردگار عالم نے خود ہمیں جو ہے یہ راستہ ہمیں بتایا ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا. اب دو روایتیں ہیں یہاں پر مختلف. ایک روایت یہ ہے کہ عرش پر کچھ اسماء کو دیکھا, اور ایک روایت یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی میں 5 انوار کو دیکھا. اور جب انوار کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ پروردگار عالم کیا مجھ سے پہلے کسی کو خلق کیا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے کسی کو خلق کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے جناب آدم سے کہا لولاہم لما خلقتک, اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. اے آدم, جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو تم ان کو وسیلہ بنانا, ان کے وسیلے سے, ان اسماء کے ذریعے سے
دعا مانگنا ہم تمہاری دعا کو مستجاب کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ جو گزری ہے، جس میں ہم اور آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسین کی مجالس ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے۔ اس میں ہم قرآن اور روایات کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ بیان نہیں کرتے اور درس دیتے ہیں کہ آئیے ان مجالس میں بیٹھیے اور کچھ لے کر جائیے اور پھر جا کر اپنے علماء سے پوچھیے کہ آیا یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے، رونے جیسی شکل بنا، اس پر جنت پہنچے۔ حسین کو پہچانیے کہ حسین ہے کون، حسین کی معرفت حاصل کیجیے کہ حسین ہے کون۔ کہ رسول فرما رہے احب اللہ من احب حسین، اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام شداد ہے، بخار ہو گیا، شدید بخار، اس کو امام حسین کے پاس لایا گیا۔ جیسے ہی امام حسین کی خدمت میں اس کو لایا گیا، ایک مرتبہ امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا، فقط اشارہ کیا، بخار اتر گیا۔ بخار اتر گیا، کہا نہیں، حسین نے دیکھا، اشارہ کیا، بخار اتر گیا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ نے اشارہ کیا اور بخار اتر گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں واللہ ما خلق اللہ الاشیاء، کہ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو خلق نہیں کیا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا، کہ پروردگار عالم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا مگر خلق کیا ہے اور اس چیز کو حکم دیا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کرے، ہماری اطاعت کرے۔ ہم نے اشارہ کہ بخار اتر گیا۔ یہ ہے کہ فقط حسین نے اشارہ کیا۔ کربلا کے میدان میں بھی حسین اشارہ کرتے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، جو امر پروردگار عالم تھا اس کو حسین ابن علی نے پورا کیا۔ اور جو وعدہ رسول سے کیا تھا کہ پروردگار عالم حسین تمہیں قتل دیکھنا چاہتا ہے، قبلہ نے مدینہ سے روانگی کا مصائب پڑھے۔ انشاءاللہ کل میں کچھ عرض کروں گا، آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، اس مجلس کی جو بانی ہے وہ جناب سیدہ، جناب سیدہ اس مجلس کی بانی ہے، اور یہ میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے سیدہ کی دعا ہے۔ اگر سیدہ کی دعا نہ ہوتی میں اور آپ یہاں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، لے کر سیدہ حسین کو نانا کی خدمت میں لے کر گئی، بابا کی خدمت میں لے کر گئی۔ ایک مرتبہ رسول نے حسین کو لیا اور حسین کے گلوئے مبارک کو چومنا شروع کیا۔ جب گلوئے مبارک کا بوسہ لیا نا اور بار بار چوم رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو سیدہ نے کہا بابا یہ تو موقع خوشی کا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ اور یہ میرے بیٹے کا گلا ہی کیوں چوم رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے فاطمہ اقبلو موضع السیوف، اے فاطمہ میں تو اس گلے کو چوم رہا ہوں کہ جس پر خندار خنجر چل رہا ہے۔
बाबा जब हुसैन शहीद होंगे तो आप होंगे का नहीं, का मैं होंगी का नहीं, का अली होंगे का नहीं, का हसन होंगे का नहीं, का बाबा पे मेरे बच्चे प्रक्रिया कौन करेगा? एक मर्तबा जैसे ही सैयदा ये ने कहा ना कि मेरे बच्चे पर गिरिया कौन करेगा, एक मर्तबा रसूल ने कहा है फातिमा एक कौम के बाद दूसरी कौम, दूसरी कौम के बाद तीसरी कौम आएगी, तेरे बच्चे पर गिरिया करेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, ये सैयदा की दुआ है कि आज मैं और आप हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारो ये हुसैन वो है जो 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, लेकिन अज़ादारो जैसे किबला ने कहा दरबार में हुसैन को बुलाया है, इसी दरबार में सैयदा भी गई थी। अज़ादारो होना तो ये चाहिए था रसूल की रहलत के बाद सैयदा के पास आते और पुरसा देते, सैयदा आपके बाबा इस दुनिया से चले गए, बड़ा अफसोस है, लेकिन अज़ादारो पुरसा के सैयदा को कैसे दिया? पुरसा सैयदा को ऐसे दिया, लकड़ियां लेकर आ गए, लकड़ियां ही नहीं उसमें आग थी, तो सैयदा के दरवाजे को आग लगा दो। कहने वालों ने कहा अरे इस घर में तो अली भी रहते हैं, इसमें तो फातिमा भी रहती है, इसमें तो हसन हुसैन भी रहते हैं, रहते हो इस दरवाजे को आग लगा दो। अज़ादारो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या सैयदा के दरवाजे को आग लगाना चाहिए थी? क्या ये वही दरवाजा नहीं है कि जब आयत तत्हीर नाजिल हुई थी रसूल नमाज फजर से पहले आ जाते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत। ये वही दरवाजा है ना जिस पर रसूल आके सलाम किया करते थे? क्या ये वही दरवाजा नहीं है कि जिस पे जिब्राइल आके रुक गए थे, अंदर नहीं आए थे? सैयदा कह रही थी बाबा कोई बार बार दरवाजा खटका रहा है, आपकी तबीयत नासाज है। तो सैयदा ये तेरे दर की अजमत है, मलकुल मौत भी आ रहा है, तो सैयदा इजाजत दे दो। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो सैयदा के दरवाजे को आग लगा दी, मगर दरवाजे को आग नहीं लगाई, जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गिरा दिया, मगर दरवाजा नहीं गिरा। मोहसिन शहीद हो गए, सैयदा की पतलियां टूट गई, अली के गले में रस्सी बांधकर कशा ले जाया गया। अज़ादारो एक मर्तबा सैयदा को इफाका हुआ, सैयदा ने फिज़ा से कहा फिज़ा अबुल हसन कहा है, तो गले में रस्सी बांधकर कशा ले जाया जा रहा है। अज़ादारो एक मर्तबा सैयदा दौड़ी, दामने अली में हाथ डाला, जैसे ही दामने अली में हाथ डाला एक मर्तबा एक जालिम ने कहा कुल फौज तू क्या देख रहा है? सैयदा का हाथ दामने अली से छुड़ा। अज़ादारो एक मर्तबा कुल फौज का ताज़ियाना उठा, अरे मासूम कलाइयों पर पड़ा। मैं कहता हूँ कयामत क्यों नहीं आ गई? अरे ये वही कलाइयाँ है जिसको रसूल चूमा करते थे, जिसको रसूल चूमते थे, वही कलाई है कुल मुस्का ताज़ियाना। सैयदा ने दामने अली को छोड़ा। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस वो वक्त आया कि सैयदा वसीयत कर रही है, या अली गस्सिलनी फिल लैल, या अली कफिनी फिल लैल, या अली दफिनी फिल लैल, या अली हन्नितनी फिल लैल। अली रात की तारीकी में गुस्ल देना, अली रात की तारीकी में दफनाना, अली रात की तारीकी में हुनूर देना। अज़ादारो सैयदा ने ये रात का इंतखाब क्यों किया? ये रात को गुस्ल देने की वजह क्या है? अज़ादारो वजह ये है कि सैयदा ने अली को नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूट गई। अली को भी नहीं पता, अली को नहीं पता कि सैयदा की पसलियां टूट गई है। कि अली गस्सिलनी फिल लैल, अली रात की तारीकी में गुस्ल देना। अज़ादारो एक मर्तबा जब सैयदा इस दुनिया से चली गई ना, जब सैयदा इस दुनिया से चली गई, रिवायत ये कहती है छोटे छोटे बच्चे घर में तशरीफ लाए थे। अस्मा ने कहा बच्चा पहले खाना खा लो, तो माँ के बगैर कभी खाना खाया है? एक मर्तबा जब इत्तला बच्चों को मिली ना, छोटे छोटे इमाम हसन हुसैन ने जमीन पर फेंक दिए।
کہ ہم یتیم ہو گئے. ایک مرتبہ مسجد میں گئے اور مسجد میں جانے کے بعد بابا کو کچھ نہیں کہا, فقط یہ کہا یا ابا مات تمنا, اے بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی. حضرت جیسے ہی علی نے سنا نا, ایک روایت میں جملے یہ ہے کہ علی ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے کہ سیدہ اس دنیا سے چلی گئی. حضرت دوسری روایت یہ ہے کہ گھر تک آئے تو کئی مرتبہ بیٹھے کئی مرتبہ اٹھے. حضرت جب گھر میں پہنچے تو غسل کے لیے کہا تھا رات کی تاریکی میں دینا. حضرت ایک مرتبہ کہا رونا نہیں گریہ نہیں کرنا, ہم رات کی تاریکی میں غسل دیں گے. حضرت جب جیسے ہی علی نے غسل دیا نا, غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا. جیسے ہی علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا, یہ صابر امام برداشت نہ کر سکا, دیوار پر سر رکھا اور ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے. اسما نے کہا یا علی آپ ہمیں منع کر رہے تھے, یہ گریہ کیسے؟ حضرت ایک مرتبہ علی نے کہا اسما سیدہ کی پسلیاں ڈھونڈ گئی, سیدہ نے مجھے نہیں بتایا. جزاکم ربکم. حضرت خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پس حضرت اب وہ مرحلہ آیا, غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, جنازہ تیار ہو گیا. آپ کے یہاں بھی رسم ہے, ہمارے یہاں بھی رسم ہے. جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے نا, بچوں کو بلایا جاتا ہے, آؤ باپ کا آخری دیدار کر لو, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, یہ جانے والا جا رہا ہے اس کا آخری دیدار کر لو. حضرت جنازہ تیار ہوا, علی نے بچیوں کو آواز دی, اے زینب اور ام کلثوم آؤ, اے حسن اور حسین آؤ, ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب اور ام کلثوم آ گئے, ماں کا آخری دیدار کیا. حضرت ایک مرتبہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاتی آگے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے ماں کو دیکھا, ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا اور کہا ماں نانا کو جا کے میرا سلام کہنا, اور ماں نانا کو جا کر یہ کہنا کہ میں حسین کو تنہا چھوڑ کر آ گئی. حضرت ایک مرتبہ تنہائی کا نام سننا تھا, ایک مرتبہ تنہائی کا نام سننا تھا. بندے کفن فاطمہ ٹوٹے, تو ہاتھ برآمد ہوئے, یا بنیا الیہ الیہ, آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا. حضرت ملک اعلیٰ میں گریہ ہونے لگا. حاطف غیبی کی آواز ہے یا علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کرو. آسمان پر فرشتے حسین کے رونے سے گریہ کر رہے ہیں. حسین کا رونا فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے. آزادارو ایک مرتبہ علی آگے بڑھے, دستے شفقت پدری پھیرا, حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے, آج مدینہ ہے, ماں کا سیدہ ہے, باپ جدا کرنے کے لیے موجود ہے, لیکن مولا سن 61 ہجری کو آ جائیے گا, آپ کا سیدہ ہوگا, ایک 4 سالہ بچی ہوگی, شمر کا أيام كلمي ينكرون إلا لله وإنا إليه راجعون بقضائه ورسوله. پروردگار بحق محمد و آل محمد, ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین مجلس, بانیان مجلس کی جو حاجت شریعہ کو پورا فرما. جہاں کہیں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد, جو مریض ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا